کا استعمال ہو رہا ہے. ایک فکر اور عورتوں کی ہوتی جا رہی ہے, چلو دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے. بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, بہت سنجیدگی کے ساتھ میری بہنیں سننا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, آج عورتوں کی فکر بن رہی ہے, بلکہ مردوں کی بھی. جب مرد ہوں گے تو ان سے بات کی جائے گی, لیکن آج گفتگو تو آپ سے کرنا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, آج عورتوں کی ایک فکر بن رہی ہے, دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے, یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے. یاد رکھنا, جو دیندار ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا, اور جو گنہگار ہوگا وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا. آپ سوچیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے, اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو عورتیں دیندار اور گنہگار کس طرح بن رہی ہیں. ایک تو یہ, پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا, اور پرس کے اندر موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں, پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور اس موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی, مجھے بتائیں جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا, اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کے وقت میں عورتیں نماز بھی پڑھے اور پھر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ولیموں میں دندناتی پھرتی بھی پھریں. اللہ اکبر. شادی کے موقع پر عورتیں کبھی کبھی مصلی بھی تو بچھا لیتی ہے, لیکن اللہ اکبر پھر اس شادی کے اندر پتلے کپڑے بھی بدن پر ہے, پتلے دوپٹے بھی بدن پر ہے, ہاف آستین کے کپڑے بھی بدن پر ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں اس نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ, عبادت کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو, اللہ کو دکھاوا پسند نہیں. جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی, جس کی عبادتیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی, جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی, جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی, وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے. اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو, تم پنسورا بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے, ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے, فلم بھی دیکھ رہی ہو, قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے, جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں, اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے, گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں. اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ نماز بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ایک حد تک ہے, عورتیں بہت ورد وظائف بھی کر رہی ہے, مردوں سے زیادہ روزے بھی رکھ رہی ہے, عورتیں کبھی 16 سیدوں کا روزہ بھی رکھ رہی ہے, پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہی ہے, لیکن سیریل نہیں چھٹتے, فلمیں نہیں چھٹتی, موبائل پر لمبی لمبی گفتگو نامحرموں سے نہیں چھٹتی. اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا, آپ کی نماز اور آپ کی تلاوت نے زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا. میرے صادق و مصدوق نبی سید کونین قائد المرسلین نے فرمایا التقوی ہاں ہونا, تقوی تو یہاں ہے, اللہ کا خوف تو دل میں ہے. اگر دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں تو بناوٹی دین سے کچھ حاصل نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی, تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے, پرس سے پنسورا کبھی چھوٹتا نہیں ہے, سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے.
لیکن پھر گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو مباح اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. حضرت سیدنا داؤد طائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں 40 سال تک گئے اور ان کی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا داؤد ذرا تیرے سر کے اوپر جو ایک پٹرا ہے، ایک تاک ہے، اس میں قرآن کا مصحف رکھا ہوا ہے، ذرا وہ نکال کر مجھے دو. تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہاں ہے؟ کہا بندے 40 سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے، تو وہاں بیٹھتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ یہاں تاک ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ بلا وجہ اوپر دیکھ لیا، اللہ نے پوچھا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. اس لیے حضرت 40 سال سے آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کی خانقاہ کی تاک تک نہ دیکھی. وہاں 40 سال تک خانقاہ میں آ کر 40 سال میں کبھی خانقاہ کی تاک بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہاں تو تاک جھانک آج فیشن بن چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حقا تقاتی، ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اور جنہوں نے حق کے مطابق ڈرا اللہ سے، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے. کیوں؟ وہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا. ان کے چہرے دنیا میں چمکے، ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے.